الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، صدق الله العلي العظيم۔ بابرکت نام ہے اس ذات کا جس نے نازل کیا فیصلہ کرنے والی کتاب یعنی قرآن پاک کو اپنے بندے پر، تاکہ وہ سارے جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ وہ اللہ جس کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور نہیں بنایا اس نے کسی کو بیٹا اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے بادشاہی میں، اور ہر شے اس نے پیدا کی، پھر ہر شے کا اس نے اندازہ لگایا۔ سورہ فرقان مکی صورت ہے۔ سورہ فرقان کی یہ پہلی 2 آیات مبارکہ ہیں۔ اس سے قبل سورہ نور کا درس آپ حضرات سماعت کر رہے تھے۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکام، آداب، آئلی زندگی کے قوانین، اصول کو ذکر کیا تھا، اور سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقائد کا بیان کیا ہے، توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، معاد کا ذکر ہے، بعثت کا ذکر ہے، اور سابقہ انبیاء علیہ السلام میں سے بعض نبیوں کا اور ان کی امتوں کا حال ہے۔ سورہ فرقان کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت اپنی شان کے جملے سے شروع کیا، تبارک الذی، کہ بڑا برکت والا ہے وہ اللہ۔ اس جملے سے اللہ کی شان کو بلند کیا گیا، اللہ نے اپنی عظمت کو بیان کیا، اللہ نے اپنی ذات کی بابرکات کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی بابرکت ہے۔ اللہ کا ہر معاملہ جو ہے وہ بابرکت ہے، تو اس لیے فرمایا تبارک الذی، بڑا برکت والا ہے وہ، یعنی اللہ کی ذات، نزل الفرقان، جس نے نازل کیا فیصلہ کرنے والی کتاب یعنی قرآن مجید کو۔ قرآن پاک کی جہاں اور صفات ہیں ان میں سے ایک صفت قرآن پاک کی یہ ہے کہ قرآن کو فرقان کہا جاتا ہے۔ جہاں قرآن کو ذکر کہا جاتا ہے، قرآن کے اور نام لیے جاتے ہیں، وہاں قرآن کا صفاتی ایک نام فرقان ہے، کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے والی کتاب بنا کر نازل کیا۔ قرآن مجید حق اور باطل کو بیان کرتا ہے، صحیح اور غلط کو بیان کرتا ہے، حلال اور حرام کو بیان کرتا ہے، جائز اور ناجائز کو بیان کرتا ہے۔ تو نزل الفرقان، نازل کیا فیصلہ کرنے والی کتاب کو۔ اب یہ کتاب کس پر نازل کی، کس نبی پر نازل کی؟ علی عبدہ، اللہ نے عبد کا لفظ ذکر کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف اشارہ کیا۔ اب اصولاً دیکھا جائے تو یہ جملہ بنتا ہے نزل الفرقان علی محمد، کہ نازل کیا اس نے فرقان یعنی قرآن کو محمد پر، لیکن اللہ نے یہاں اپنے محبوب کا نام لے کر ذکر نہیں کیا بلکہ صفت کو بیان کیا، علی عبدہ، اس نے اپنے بندے پر نازل کی ہے۔ یہ لفظ عبد جو ہے کئی اشکالات اور اعتراضات کو دور کرتا ہے۔ علی عبد کے لفظ کے بیان کرنے سے ایک تو یہ بات سامنے میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی صفت عبدیت بہت پسند ہے، کہ اللہ چاہتے تو اپنے نبی کا نام بھی یہاں ذکر کر سکتے تھے، نام بھی لے سکتے تھے، لیکن صفت عبدیت اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اس لیے اللہ نے یہاں عبد کا لفظ ذکر کیا۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اسی طرح کا لفظ اللہ نے دوسری جگہ بھی بیان کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سورہ بنی اسرائیل 15 پارے کی پہلی آیت جس میں واقعہ اسراء و معراج ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہاں بھی عبد کا لفظ ذکر کیا اور یہاں بھی عبد کا لفظ ذکر کیا، تو عبدیت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور دوسرا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ علی عبدہ ہم نے اپنے بندے پر نازل کی۔ اب عبد کہتے ہیں بشر کو، اور بشر کیا ہے؟ وہ نوع بنی انسان، کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس نبی پر ہم یہ قرآن نازل کر رہے ہیں وہ بشر ہے، نوع بنی انسانوں میں سے ہے، وہ بشر ہے جس پر ہم نے قرآن نازل کیا۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے نوع بنی انسانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے پوری انسانیت کا امام بنایا ہے۔ آپ کا مقام، آپ کی عظمت، آپ کی شان پوری نوع بنی انسانیت میں سب سے اعلیٰ، عرفہ اور اولیٰ ہے، کہ آپ کی شان کے ساتھ نوع بنی انسانوں میں سے کوئی بھی مقابلہ مثل نہیں ہے، نہ آپ کی ذات سے، نہ آپ کی صفات میں، نہ آپ کی شان میں، کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہیں ہے۔ تو اور جو لوگ علی عبدی سے کچھ اور چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ثابت کرتے ہیں، اس کی بھی نفی کر دی گئی کہ بشر ہیں، فرشتہ نہیں ہے، کیونکہ فرشتہ جو ہے وہ تخلیقی طور پر نور سے پیدا کیا گیا ہے، اور نبی جو ہے وہ تخلیقی طور پر جو ہے وہ بشر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بشر ہیں، انبیاء تمام کے تمام بشر ہیں۔ تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تخلیقی طور پر تو نوع بنی انسانوں میں سے بشر ہیں، لیکن صفات میں اعلیٰ ممتاز مقام رکھتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ فرشتے بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، انسان بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ساری دنیا نوع بنی انسان کو اکٹھا کیا جائے اور ان میں صحابہ کو اکٹھا کیا جائے، اولیاء کو اکٹھا کیا جائے، صالحین کو اکٹھا کیا جائے، اور پھر تمام نبیوں کی امتوں کے خواص اور عوام کو اکٹھا کیا جائے اور تمام نبیوں کو اکٹھا کیا جائے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی جو شان ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑا اونچا مقام، عظمت ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے فرمایا علی عبدہ۔ اچھا قرآن کیوں نازل کیا اپنے بندے پر؟ قرآن نازل کرنے کی وجہ تسمیہ بھی بیان فرما دی، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، کہ جو لوگ قرآن سے دور ہیں، قرآن کی تعلیم سے دور ہیں، قرآن کے علم سے دور ہیں، قرآن کے مسائل سے دور ہیں، جس کی وجہ سے وہ جہالت پہ پڑے ہیں، کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اور کفر شرک گناہوں کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو رہے ہیں، جہنم کے مستحق ہو رہے ہیں، تو لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا،
ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل کیا کہ آپ قرآن کو سمجھیں اور سمجھ کر پھر آگے آپ گناہ کرنے والے کافروں کو، گناہ کرنے والے مشرکین کو، گناہ کرنے والے انسانوں کو ڈرائیں، ان کو سمجھائیں کہ ان گناہوں کا یہ نتیجہ ہے، یہ سزا ہے، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ پھر اس جملے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو عالمی نبوت بیان کر کے اشارہ کیا، تاکہ آپ عالمین کو ڈرائیں۔ عالمین کا مطلب تمام کے تمام جہان میں مخلوق جو ہے ان سب کے لیے آپ ڈرانے والے ہیں۔ تو یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف ایک قبیلے کے لیے نہیں تھی، صرف مکہ کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، نہ ہی صرف مدینہ کے لیے نبی بن کر آئے، بلکہ آپ پورے عالم دنیا انسانیت کے تمام مخلوق کے نبی بن کر آئے۔ جس طرح آپ کی رسالت عالمی رسالت ہے، آپ کی نبوت عالمی نبوت ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن بھی عالمی کتاب عطا فرمائی، آپ کو شریعت بھی عالمی شریعت عطا فرمائی ہے۔ قیامت تک کے آخری دن تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا چرچا رہے گا۔ آپ کے بعد کوئی نبی بن کر نہیں آ سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ من بعدی ثلاثون دجالون، ہاں میرے بعد کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو دجال ہوں گے، وہ فتنہ بردار ہوں گے اور وہ ظالم اعلان کریں گے کہ ہم نبی ہیں، لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ دجال ہوں گے۔ جن میں سے مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، غلام احمد قادیانی مرزائی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس طرح لاہور کے اندر ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو مختلف زمانوں میں ان دجال کا ظہور ہوا، اور موجودہ دور میں جو سب سے بڑا فتنہ وہ مرزائیت کا اسی بات پر ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں لیکن آخری نبی نہیں مانتے۔ وہ آخری نبی کی عقیدے میں غلام احمد قادیانی کو بھی نبی مانتے ہیں۔ تو یہ آیت اس بات کی دلالت کر رہی ہے یقون للعالمین نذیرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمی نبوت ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے، اور آپ کی کتاب قیامت تک کے لیے عالمی کتاب ہے۔ آپ کے بعد نہ تو کوئی نبی بن کر آ سکتا ہے، نہ کوئی کتاب بن کر آ سکتی ہے، آپ آخری ہیں۔ تو فرمایا وہ جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینوں میں، وہ اللہ کی ذات ہے، جسے چاہے نبی بنائے، جس پر چاہے کتاب نازل کرے، جسے چاہے جو مقام عطا کرے، جو عزت عطا کرے، جو شرف عطا کرے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، کبریا ہے، احکم الحاکمین ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ثابت کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، جبکہ عزیر اللہ کے نبی تھے۔ اور اسی طرح عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں ذالک عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ تو مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ تو اس آیت میں یہی فرمایا ولم یتخذ ولدا، نہ تو عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ کی شہنشاہی میں، حکومت میں، ملکیت میں، قدرت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور واضح لفظوں میں قرآن کی دوسری آیت میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو خدا ہوتے تو پھر یہ نظام عالم دنیا اور سارے نظام درم برم ہو چکے ہوتے۔ دو خدا ہوتے تو پھر سارا نظام تباہ ہو چکا ہوتا۔ اللہ احد، اللہ ایک ہے، دو خدا نہیں ہے، دو اللہ نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا فی الملک وخلق کل شیء، اور اس ایک اللہ وحدہ لا شریک نے پوری کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔
فقدرہ تقدیرا۔ پھر ہر چیز کو پیدا کرنا اس کی حکمت کے تقاضے سے، اس کی تقدیر کے تقاضے سے ہے۔ اب اس کا مطلب یعنی ہر چیز کو بنایا تو اللہ نے، جس کو جو رنگ چاہا دے دیا، جس کو جو شکل چاہی دے دی، جس کو جو آواز چاہی دے دی، جسے جو خوبی چاہی دے دی، جسے جو صفت چاہی دے دی۔ اب اس مختلف مخلوقات میں دیکھ لیں اللہ کی قدرت کا نظام کہ کسی درخت کو کوئی پھل لگا دیا، کسی درخت کو کوئی پھل لگا دیا، کسی پر کوئی پھل ہے، کسی پر کوئی پھل ہے۔ پھولوں کو دیکھ لیں کسی کی کوئی رنگت ہے، کسی کی کوئی خوشبو ہے۔ سبزیوں میں دیکھ لیں کسی کا کوئی ذائقہ ہے، کسی کی کوئی رنگت ہے۔ تو اس لیے فرمایا الوان کا بدلنا، نوعیات کا بدلنا، چیزوں کا بدلنا، فقدرہ تقدیرا۔ اس نے ہر چیز کو اندازے کے ساتھ بنایا ہے، اس نے ہر چیز کی ایک عمر رکھی ہے، ہر چیز کے اندر ایک طاقت رکھی ہے، ہر چیز کے اندر ایک خوبصورتی رکھی ہے، ہر چیز کے اندر ایک حسن اور جمال رکھا ہے۔ جسے کسی کو علم دیا حسن نہیں ہے، اور کسی کے پاس حسن ہے تو علم نہیں ہے، کسی کے پاس مال ہے تو اولاد نہیں ہے، کسی کے پاس اولاد ہے تو مال نہیں ہے۔ تو یہ فقدرہ تقدیرا، وہ سب کچھ اپنے قدرت کے اندازے سے کرتا ہے۔ جس کو کیا دینا ہے وہ خوب جانتا ہے، کتنا دینا ہے خوب جانتا ہے، نہیں دینا تو خوب جانتا ہے۔ فقدرہ تقدیرا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات و بابرکت پر کامل یقین نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہم انفعنا بالقرآن وتلاوت القرآن ودروس القرآن وتعلیم القرآن علیہ المن والاحسان، ولا حول ولا قوة الا بک یا رحیم یا رحمان، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔